اس کے اندر اگر فوج کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو پورا یوتھ باہر آنے کو تیار ہوتا ہے. اس لیے نیشنل سوچ اس کے اندر ہے, لیکن اس کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور گائیڈنس اسی وقت ملے گی جب پراپر جمہوریت یہاں ملک میں لاگو ہوگی. لوگ اپنے اظہار خیال کر سکیں گے, سینٹرٹی آف ووٹ ہوگا, اپنے ووٹ کے تقدس کا احترام ہوگا, تو پھر ان سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی, میرا کویسچن زعیم قادری صاحب اور نویز چوڑی صاحب سے ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں چہرے بدلتے ہیں, نظام نہیں بدلتا, اور ہماری پالیسیز میں آخر کیوں تسلسل نہیں رہتا کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسیز بناتی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, وہ پچھلی پالیسیز کو ریجیکٹ کر کے اپنی پالیسیز بنا دیتی ہے, جبکہ امریکہ کو دیکھیں یا دوسرے فارن پالیسیز کو دیکھیں وہ ان کی لانگ ٹرم جو ہے پالیسیز ہوتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تسلسل کا نہ ہونا بھی گویا ایک وجہ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہی وہ چند ایلز ہیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ پولیٹیشنز گو کہ ان کو بہت کم وقت ملا, جتنا بھی وقت ملا اس میں نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس نہیں کر پائے. یہ بھی قصور یہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ڈکٹیٹرشپ جب موجود ہوتی ہے ان کو تو کنسنسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کالا باغ ڈیم کا مسئلہ جب آیا تو کنسنسس ہمیشہ پولیٹیشنز کو کرنے کی ضرورت پیش آئی. ڈکٹیٹرز نے اس کا نام لیا, بنا نہیں سکے, نہ بنایا, جبکہ وہی بنا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تو کسی کو نہیں پوچھنا, انہوں نے بندوق کے ذریعے ٹینک کے ذریعے آ کے کہنا دس ہیز ٹو بی ڈن, دیٹ وڈ بی ڈن. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ کنسسٹنسی کیوں نہیں ہوتی پالیسیز میں, یقیناً ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک میں دو اسپیکٹ ہیں اس کے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کا اپنا اپنا پاکستان ویژن ہوتا ہے. ہم نے پاکستان ویژن کے مطابق, اپنے مینیفیسٹو کے مطابق چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو اور اپنے پاکستان ویژن کے مطابق چیزوں کو لے کے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے جب باہر کی قوتیں جو ہمارے ملک میں جیو پولیٹیکل سچویشن کہہ لیں, علاقائی سچویشن کہہ لیں, اور فائنینشیل کنسٹرینٹس اور کرنچ رہ لیں, یا ان کے اپنے موٹیوز لے لیں, انٹروین کرتی ہیں ہماری پالیسیز میں. جب وہ انٹروین کرتی ہیں تو پالیسی شفٹ آتا ہے. ہم نے یا انہوں نے اگر شفٹ کیا ہے یا کریں گے تو وہ پریشرز ہیں انٹرنیشنل جو ہم پہ ہماری جس کو کہتے ہیں ویک فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے ہم پہ تھوپ دیے جاتے ہیں. بخاری صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی, 1998 میں ملیشیا کے مہاتیر محمد ایز پرائم منسٹر آئے تھے پاکستان کے دورے پہ, اور جناب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, وہ پرائم منسٹر تھے. تو اسٹیٹ بینکویٹ میں خود بھی موجود تھا. انہوں نے درخواست کی مہاتیر محمد سے کہ ہمیں وہ نسخہ بتائیں جس کے تحت ہم بھی ایشین ٹائیگر بن جائیں اکانومی کے. تو جب ان کی باری آئی وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کیپ چینجنگ دا پولیٹیکل لیڈرشپ بٹ ڈونٹ چینج یور پالیسیز. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کچھ مزید سوالات بھی ہیں, آپ دیکھتے رہیے بلدہ پاکستان. بلدہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم نے جانا ہے سوالات کی طرف, لیکن فیصل صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کا جو نیشنل کاز کا ایک ایجنڈا ہے وہ سیم رہتا ہے, اس میں کنسسٹنسی رہتی ہے. مگر آپ یہ اس فیکٹ کو کیوں اگنور کرتے ہیں کہ ملک کی اکانومی آج کل اکنامک وار ہے بیسکلی, اور اکانومی کو اگر آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہم ملک کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے. اب میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی نے کوئی پراپر اکنامک ایجنڈا پیش کیا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہو. تو ہمیں ایک کنسسٹنسی چاہیے اکنامک پالیسی میں, جو کہ ہم بزنس کمیونٹی کو پھلنے پھولنے کا موقع براڈ کنسنسس جو ہے وہ چاہیے ہے پالیسیز کے اوپر سے. 3 سال کے لیے بجٹ آئے گا, یہ فرسٹ ٹائم. وہ اس لیے کیا گیا کہ 3 سال کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی آئے گی آپ کی اکنامک, تو اس کے بعد آپ اس کو کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. جی نوجوان, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میرا سوال سلیم بخاری صاحب سے ہے
کہ ہم تمام مسائل جتنے بھی اس وقت پاکستان میں ان کا جو ذمہ دار وہ سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سلیکٹ کرتے ہیں عوام, اور ہم نے یہ دیکھا کہ عوام جن لوگوں کو 5 سال تک گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, 5 سال بعد ایک دن قوم کو ملتا ہے اور اس دن بھی قوم اپنے ساتھ جو ہے وہ دیانتداری نہیں کرتی, جس وجہ سے وہ 5 سال تک وہی لوگ جا کے ان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں جو کہ غلط کرتے ہیں. یہ سکسیسو رجیمز جو ہیں, جو الیکشن کے ذریعے آئی ہیں, ووٹ کے ذریعے آئی ہیں, انہیں تو آپ ہی لوگوں نے بھیجا اقتدار تک. لہٰذا آپ لوگوں کو وہ شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کو ووٹ دے کے آپ نے اپنا نمائندہ بنانا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. اگر متبادل نہ ہو تو جو بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو اس کو آپ آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دیں. یہیں تو وہ خرابی ہے, یہیں وہ ابتدا ہے جہاں پر غلطی ہے. اگر آپ صرف اس ابتدا کو ٹھیک کر لیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں کبھی ان پاپولر رجیم نہیں آ سکتا. جی, آپ نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے بدلتا پاکستان. میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے کہ آپ پاکستان کو کب, کہاں اور کیسے بدلتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو میرا خیال پورے پینل کا سوال ہے. ہر پروسیس کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے. ماؤ نے کہا تھا if you have to travel 1000 miles, what is important is the first step. تو کسی چیز کو بدلنے کے لیے ابتدا تو کیجئے. ابتدا آپ کریں گے تو جوں آپ چلتے جائیں گے کارواں بنتا جائے گا. جی, میرا خیال ہے کہ اس سوال پہ اتفاق رائے ہے. لیکن ایک اور بات جو سب سے ضروری کرنی اس میں, سلیم بخاری would bear me out here, کہ عرض یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ کیا بدلتا پاکستان, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ تبدیلی, تو کیا وہ تبدیلی جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ, یہ مانیٹرنگ عوام نے کرنی ہے. جی, یہ لوگوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے, اور یہ آپ لوگوں کا آپ کی یہ سیوک ڈیوٹی ہے. جی, اکنامکلی پاکستان ہی سب سے زیادہ متاثر کیوں ہوا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کا یہ انفارمیشن غلط ہے کہ اکنامکلی پاکستان سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے, بلکہ اکنامکلی پاکستان سب سے کم اثر انداز ہوا ہے. پاکستان کی ٹوٹل اکانومی باہر کے ویسٹ کے 1-2 کمپنیز کی پورے بجٹ کے مقابلے کے ہیں, بلکہ اس سے بھی کم ہے. پاکستان آپ دیکھیں, بینکوں میں دیکھیں, جتنے بھی ملٹی نیشنل بینکس ہیں وہ باہر کی دنیا میں وہاں پہ ان کا ڈاؤن ورڈ گروتھ ہے. وہ پاکستان کی طرف کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ان کو گروتھ زیادہ نظر آ رہی ہے. پاکستان میں ملٹی نیشنل کی جو انویسٹمنٹ ہے بینکس کی, وہ سارا ان کا رجحان اس طرف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو, ہم جو بزنس کمیونٹی ہے, یہ جو ورلڈ کرائسس ہے اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھنا چاہیے. لیکن شیخ صاحب جو سوال ہے وہ پرسیپشن کا ہے کہ ہماری معاشیات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بری صورتحال نہیں ہے, لیکن خرابی کی امپریشن کیوں ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اتنی بری صورتحال ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے اس کا انالیسس کریں. اور بیسکلی جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اس کی وجہ ورلڈ کرائسس نہیں ہے, ہماری جو اکانومی کی ڈاؤن فال ہے, اس کی وجہ ہمارے اور وجوہات ہیں. بات اس وقت ہو رہی ہے انفلیشن کی, جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ انفلیشن, جو فوڈ انفلیشن ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, دوسرا انفلیشن جو جنرل انفلیشن ہے وہ تو کم ہوا ہے, وہ 32 سے 23 پہ آ گیا, لیکن فوڈ انفلیشن ہمارا بڑھ گیا جس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ آ رہی ہے. وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ. ہمارے ہاں کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر یہ چیز سب سے امپورٹنٹ تھی کہ جو فوڈ پر کراپس تھی وہ یہاں اویلیبل نہیں تھی. جب ابھی اس کی پرائس بڑھائی گئی, جیسے ویٹ کی پرائس بڑھائی گئی 950 کی گئی, تو اس کے بعد ایک کراپس بہت بمپر ہوئی تو وہ سپلائی آئی. اب اس کی جب ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ اس کے جب ریشو بڑھے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کنٹرول آئے گا. انرجی کرائسس جو ہے, انرجی کرائسس ایک اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے پورے اس اکنامک ایکٹیویٹی کا, جو کہ حشب کر دیتا ہے سارے نظام کو. جنرلی میں تو یہ کل ایک بات سن رہا تھا, تو ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ سڑکوں پہ بہت زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں اور کیونکہ ان کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, بجلی نہیں ہوتی رات کو. سو ایک چھوٹا سا اسپیکٹ ہے, اگر آپ آج اس کو کور اپ کر لیں کہ آپ کا انرجی کرائسس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, جس کے لیے پچھلے 10 سال کچھ نہیں کیا گیا, ابھی بھی پتہ نہیں کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, تو یہ ایشوز اپنی اپنی جگہ پر اپنا پارٹ پلے کریں گے. جی دیکھیں, سیدھی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ایجنڈے پر عمل نہیں کریں گے, جب تک ہمارا اپنا ایجنڈا نہیں ہوگا, جب تک ہم غیر ملکی ایجنڈوں پر کام کرتے رہیں گے, ہماری اکانومی کبھی درست نہیں ہو سکتی.